بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں، بیٹا آج تنخواہ دے دو گے؟ میں ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ میرے کانوں میں کام والی اماں کی آواز آ پہنچی۔ اماں، کیا تم نے روز روز ایک ہی رونا لگایا ہوا ہے؟ مل جائے گی تمہیں تنخواہ؟ ہر روز کی طرح میں آج بھی پھر اماں کی بات میں غصے میں آ گیا تھا۔ بیٹا، میں نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان لینا ہے اور گھر کا کرایہ بھی دینا ہے۔ مکان مالک روز مجھے باتیں سناتا ہے۔ اماں کی اس بات پر میں مزید غصے میں آتا جا رہا تھا اور کل کی طرح آج پھر اماں کو کھری کھری سنا کر اپنا غصہ میں نے کم کیا۔ کام تو تم سے ہوتا نہیں ہے، پھر پیسے کس بات کے مانگتی ہو؟ میری ماں نے تمہیں کام پر رکھا تھا، ورنہ ان کے جانے کے بعد کب کا تمہیں نکال چکا ہوتا۔ اب میرا دماغ خراب مت کرو، صبر نہیں کر سکتی تو کام چھوڑ سکتی ہو تم۔ میں اپنی بات کہہ کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، پر پیچھے اماں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، میرا دل جیسے پتھر کا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے کبھی بھی اماں پسند نہیں تھی اور نہ اس جیسے چھوٹے لوگ، لیکن کبھی بھی زبان سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ امی کے چلے جانے کے بعد تو مجھے جیسے خود پر اختیار ہی نہ رہا۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، امی ابو بچپن میں ہی چل بسے اور غریب ہونے کی وجہ سے سب رشتہ داروں نے ہم ماں بیٹے سے منہ موڑ لیا۔ ہر گزرتا دن میرے دل کو سخت کیے جا رہا تھا۔ بس ایک اماں ہی تھی جسے میں بے حد چاہتا تھا، ایک واحد عورت جس کی عزت کرتا تھا۔ جب میں اچھی نوکری لگا تو ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے۔ امی کے لاکھ کہنے پہ بھی میں نے کسی رشتہ دار کے ہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اماں کو بھی امی نے ہی رکھا تھا۔ جتنا خیال اماں امی کا رکھتی تھی اس سے کہیں زیادہ وہ میرا رکھتی تھی۔ اماں کا بھی یہی خیال تھا کہ امی کے جانے کے بعد اماں کو کام سے نہ نکالا جائے۔ امی کے جانے کے بعد تو جیسے میں اکیلا ہو گیا تھا، کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں ان کے لیے نہ رویا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کی کچھ زیادہ ہی یاد آ رہی تھی۔ میں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہا تھا۔ کل میں اماں کا حساب کر کے ان کو فارغ کر دوں گا، میں نے سوچ لیا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جب میری اچانک سے آنکھ کھلی، دھندلی آنکھوں سے مجھے اماں نظر آئیں، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد وہ میری امی تھیں۔ میری امی میرے پاس تھیں، پہلے کی طرح میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے جگا رہی تھیں۔ امی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ میں تو ہمیشہ سے یہی ہوں میرے بچے، تمہارے لیے روز کھانا تو بناتی ہوں، تمہارے کام کرتی ہوں۔ ماں کے سوا بھلا یہ سب کام کون کر سکتا ہے؟ ان کے الفاظ مجھے سکون دے رہے تھے۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں بیٹا، آلو کے پراٹھے تمہاری پسند کے۔ اب مجھے بھی بھوک محسوس ہونے لگی تھی۔ امی نے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلانا شروع کیا اور ہر نوالے کے ساتھ مجھے کچھ سمجھاتی۔ میں بس انہیں دیکھتا ہی جا رہا تھا، ان کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، انہی کو سن رہا تھا۔ تم اب اتنا غصہ کیوں کرتے ہو بچے؟ ماں پر کون ایسے غصہ کرتا ہے؟ تم اب پہلے کی طرح پیسے لا کر میرے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ماں سے ناراض ہو کیا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں امی کو سن رہا تھا۔ تم تو کہتے تھے مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، تمہیں مجھ سے نہیں ماں سے محبت ہے۔ ماں تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی کی ماں میں تمہیں اپنی ماں نہیں دکھتی تو وہ تمہاری محبت جھوٹی ہے۔ پر میں نے تو تمہیں ہمیشہ سچ پر چلایا ہے بچے، آج تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ آخری نوالے کے ساتھ میرا پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ آخری نوالے کے ساتھ امی نے پھر کچھ کہا، اب تم نے اپنی ماں کو رلایا تو میں چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ نہیں امی پلیز۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میں پھر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ دھندلی آنکھوں سے مجھے دروازے پہ امی نظر آئی، لیکن صاف آنکھوں سے دیکھنے پر وہ اماں تھیں۔ بیٹا معاف کر دینا، غلطی سے گلاس گر گیا۔ مجھے اماں کچھ بدلی ہوئی لگ رہی تھی، میں یہ ابھی صاف کر دوں گی۔ میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں بیٹا، آلو کے پراٹھے تمہاری پسند کے۔ اماں کے الفاظ نے تو مجھے ایک دم سے ہلا ہی دیا تھا۔ مجھے وہ امی کی آواز لگی تھی۔ اب مجھے اماں میں اپنی امی کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ آج پہلی بار میں نے اماں کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ ماں تھیں، وہ تو میری امی ہی تھیں، میرے لیے کھانا بنانے والی، میرے سب کام کرنے والی، بلا لالچ کے میرا خیال رکھنے والی۔ دل پر کہیں مرہم رکھا گیا تھا۔ اماں میرے جواب کا انتظار کر رہی تھی، پر میں تو جیسے سکتے میں تھا۔ میں تو ہمیشہ سے یہی تھی بیٹا۔ ہاں امی ہمیشہ سے یہیں پر تو تھیں، دل موم بن گیا تھا۔ مجھے آج اماں بالکل اپنی امی لگ رہی تھی۔ بیٹا کھانا۔ اماں کے الفاظ نے میرے خیالوں سے مجھے باہر نکالا۔ اماں کی سہمی سی آواز پھر آئی، بیٹا کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں اماں، مجھے بھوک نہیں ہے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ مجھے سچ میں بھوک نہیں تھی، صبح سے کچھ نہ کھایا تھا، پھر بھی میرا پیٹ اس وقت فل تھا۔ مجھے ابھی بھی اپنے منہ میں آلو کا ٹیسٹ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا اب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب مجھے امی کی ہر بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ بیٹا
अम्मा मुझे अच्छे मूड में देखकर फिर बोली, बेटा तुम मुझे मेरी तनख्वाह दे दो, मैं आज के बाद नहीं आऊँगी, हमेशा के लिए चली जाऊँगी। एक बार फिर से अम्मी की आवाज़ गूंजी थी, आज के बाद अपनी माँ को रुलाया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊँगी। नहीं नहीं, मैं ज़ोर से चिल्लाया था, उठकर अम्मा का हाथ थाम लिया। मुझे अकेला छोड़कर मत जाए, मैं आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा। अम्मी आपको लाई थी, आप मेरी माँ जैसी हैं, मुझे माफ़ कर दें। अम्मा बेयकीनी से मुझे देख रही थी और उनकी आंखों से भी आंसू रवा थे। माँ कब नाराज़ रह सकती है बेटे से, वो भी मान गई। इसके बाद मैंने अम्मा को हमेशा मुस्कुराते देखा था घर में। अम्मा की बेटी को मैंने भाई बनकर रुखसत किया और अम्मा अब मेरे साथ ही रह रही थी। उनकी मदद के लिए मैं उनकी बहू ले आया था, जिसने अम्मा को कभी नौकरानी नहीं समझा और हमेशा मेरी माँ की इज्जत दी। अम्मा को घर के आंगन में बैठा देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। अब मुझे जन्नत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जन्नत मुझे मेरे आंगन में चलती फिरती नज़र आती थी।